یہ قرار دیا تھا، مجھے دے دو۔ فتوح البلدان صفحہ نمبر 44 پر ہے، ان فاطمہ قالت لابی بکر اعطنی فدق فقد جعلها رسول اللہ لی، پیغمبر اکرم نے یہ مجھے دیا تھا، یہ مجھے آپ دے دیں۔ اب یہاں پر بخاری شریف کی جو میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، چھوڑ کے چلی گئیں سیدہ اور وفات تک پھر ان سے کلام نہ کیا۔ اب یہ وہ حوالہ جات ہیں کہ جو فدق کے بارے میں نے ابتدائی طور پر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ یہ ابو بکر صاحب نے کس طرح سے یہ جرأت کی تھی کہ سیدہ کا حق کھائیں، غصب کریں، اور اس کے بعد یہ عبارت ایک سامنے آ گئی ہے، بہتر ہے کہ اسے پڑھ ہی دوں تاکہ کل تک انتظار کرنے والوں کو ایک اور بھی حوالہ مل جائے کہ یہ کس نے، ابو ہریرہ سب سے بڑا راوی، ہمارے نزدیک جھوٹا صحیح مگر ان کے نزدیک سچا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس سنن ترمذی میں ہے، ابی ہریرہ ان فاطمہ جاءت الی ابی بکر و عمر تسأل میراثها من رسول اللہ فقالا، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ابو بکر عمر کے پاس آئیں اور اپنا میراث ان سے مانگا۔ میراث سن رہے ہیں آپ، میراث مانگا ہے، میراث۔ سیدہ جانتی تھی کہ یہ میرا حق ارث ہے، میراث مانگا تو کیا کہا؟ فقالا، ان دونوں حضرات نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا؟ سنیے، سمعنا رسول اللہ یقول انی لا اورث، یا لا اورث بھی ہے، لا اورث بھی ہے، دونوں صحیح ہے کہ میں کسی کو وارث نہیں بناتا۔ قالت واللہ لا اکلمکما ابدا، بی بی نے قسم کھائی اللہ کی کہ میں تم دونوں سے کلام نہیں کروں گی۔ فماتت ولا تکلمہما، وہ انتقال فرما گئیں اور انہوں نے ان سے کلام نہیں کیا۔ یہ ابو ہریرہ کی پہلی روایت، سنن ترمذی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 111، یہ وہ روایت ہے کہ جو میرے خیال میں دشمن اہل بیت اس کا انکار اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کا اپنا سب سے بڑا راوی ہے۔ فدق کے غاصبانہ قبضے پر مزید دلائل کل کا انتظار کیجئے سامعین و ناظرین، انشاءاللہ چاہوں گا کہ آپ کو میں ایک ایسا ذخیرہ دوں اس سلسلے کا کہ اب پھر آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایسے دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں، قلم کاغذ رکھیے، میں آپ کو نام آج لکھوا دیے ہیں کچھ، اور کل کچھ اور لکھواؤں گا کہ فدق پر غاصبانہ قبضہ ہوا اور سیدہ ناراض گئیں، سیدہ کا انتقال ہو گیا، سیدہ نے وصیت کی کہ ان دونوں کو نہ آنے دیا جائے، سیدہ کی نماز جنازہ مولا کائنات نے پڑھی، اور یہ روایت حضرت ام المومنین عائشہ نے بیان فرمائی ہے۔ تحقیق کا تقاضا انصاف یہ ہے کہ ہم ان حقائق و دلائل کے سامنے اس بات کو تسلیم کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دوستو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کم از کم ان حقائق کے سامنے تو خاضع قرار دیں کہ جو آپ کی اپنی کتابوں میں حق تحقیق ہے نا، مناظرہ نہیں ہے، پھر بھی عرض کر چکا ہوں میں، مباحثہ ہے میرا، مناظرہ کرنے والے ماہرین اور لوگ ہیں، میں تو مباحثہ کر رہا ہوں، ایک ریسرچ ورک ہے، اور جتنی کتابوں کے حوالے دوں گا میں بڑے ادب کے ساتھ، سب معتبر ترین حوالے ہوں گے، ان کی کتابوں کے بعد اپنی کتابوں کے بھی حوالے دوں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فدق کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اگرچہ اہل بیت ٹی وی پر ہمارے
بعض پروگراموں میں، بلکہ بالخصوص ایک ٹروتھ بیہائنڈ فدق یہ پہلے ہو چکا ہے اور بہت عمدہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے. لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ناصبین نے، دشمن اہل بیت نے ان دنوں میں جو بعض ٹی وی چینلوں پر جو مغلظات پیش کر کے مکذوبات کا ایک صف بنا دی ہے، اس کا جواب دیا جائے اور انہی کی کتابوں سے یہ ثابت کیا جائے کہ سیدہ ان سے ناراض گئی تھیں اور سیدہ کا حق غصب ہوا ہے. اب غاصب بھی اگر منصب خلافت رسول اللہ کا حقدار بن سکتا ہے تو پھر اب آپ کی مرضی، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ قطعی دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ فدق حق زہرا سلام اللہ علیہ تھا اور اس پر غاصبانہ قبضہ ہوا ہے، اور اس قبضے کا اعتراف آپ کے بزرگوں نے کیا ہے، اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی عنایت کے ساتھ ان کے وجود مقدس اور اسم مبارک کی برکت کے ساتھ اس بحث کو میں مکمل کر کے رہوں گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک آدھ اور موضوع باقی رہتا ہے. اور ہاں، فدق کے بعد میں عقد ام کلثوم کو بھی بیان کروں گا کہ جو آج کل بعض ٹی وی چینلوں پر میں نے سنا ہے کہ اس سلسلے میں مغالطات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی، اس کے پس پردہ حقائق کو بھی پیش کروں گا تحقیق کی روشنی میں، جذباتیت کے ساتھ نہیں، تحقیق کی روشنی میں پیش کروں گا کہ یہ افسانے کس نے بنائے ہیں. خداوند عالم ہم سب کو حق سمجھنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ.